بسم اللہ الرحمن الرحیم 12ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پارے میں سورہ ہود اور سورہ یوسف کا تذکرہ آیا ہے۔ سورہ ہود کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے توبہ اور استغفار کے فوائد بتائے کہ اگر تم توبہ کرو گے، استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری ساری ضرورتوں کو پورا کرے گا اور تم پر اپنی نعمتیں نازل کرے گا۔ اس کے بعد وما من دابۃ فی الارض 12واں پارہ آغاز ہوتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں اس کے رزق کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے۔ کس کو کہاں کیسے رزق پہنچانا ہے، کس کا کھانا کہاں ہے، وہ ساری جانکاری اللہ کو ہے۔ گویا رزق کا مالک اللہ ہے اور اللہ ہی نے اس کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ اس کے بعد یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دن کے اندر پیدا کیا، اور اگر انسان زمین و آسمان میں غور کرے تو اللہ کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ انسان جب تکلیف میں ہوتا ہے تو اللہ کو پکارتا ہے، اور جب اللہ اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو وہ کہتے پھرتا ہے کہ یہ میری کوشش کی وجہ سے ہوا، یہ میری وجہ سے ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ دل برداشتہ نہ ہوں، اگر یہ ایمان نہیں لاتے یا قرآن میں شک کرتے ہیں تو یہ جیسی صورت بنا کر لا کر دکھا دے، لیکن یہ کچھ کر نہیں سکتے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی پوزیشن بتائی گئی کہ ان کے پاس نور ہے، فطرت کا نور، ہدایت کا نور، سابق انبیاء کی تعلیمات ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو انسان دنیا چاہتا ہے اللہ اس کو دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، اور جو آخرت چاہتا ہے اس کو آخرت میں حصہ ملے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ انبیاء کا تذکرہ کیا۔ اس میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال تک اپنی قوم کو سمجھایا، لیکن چند لوگ ایمان لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اب یہ ماننے والی قوم نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ ایک کشتی بناؤ۔ حضرت نوح جب کشتی بنا رہے تھے تو قوم کے لوگوں نے مذاق اڑایا، کیا یہ کشتی خشکی پر چلے؟ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کو یہ حکم دیا کہ پانی ابل دے، آسمان سے بارش ہونے لگی اور ایک بڑا زبردست طوفان آیا۔ تو اس میں وہ کشتی میں جو ایمان والے سوار تھے اور جو جاندار سوار تھے وہ بچ گئے، اس کے علاوہ پوری دنیا ہلاک و برباد ہو گئی۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ہلاک ہو گیا، جس سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ اگر ایمان نہ ہو تو نبی کا بیٹا بھی ہلاک ہو سکتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ آیا۔ انہوں نے اپنے قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ مدد نازل کرے گا، موسلا دھار بارش کرے گا اور تمہاری طاقت کو بڑھا دے گا۔ لیکن قوم نے کہا کہ ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ہلاک و برباد کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ آیا، جو قوم ثمود کی طرف بھیجے گئے تھے۔ انہوں نے بھی کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اسی نے زمین میں بسایا اور اسی نے تم کو پیدا کیا ہے، اپنے رب سے معافی مانگو۔ لوگوں نے کہا کیا تم مجھے اس چیز سے روکنا چاہتے ہو جو ہم باپ دادا کے زمانے سے کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد ان لوگوں نے ایک اونٹنی کا مطالبہ کیا کہ اس پہاڑ سے ایک گابھن اونٹنی نکال کر دکھا دو۔ اللہ تعالیٰ نے گابھن اونٹنی نکال کر دکھا دی، لیکن کچھ پانی پینے کے لے کر مسئلہ ہوا، اور اس میں کا ایک بدبخت ایسا شخص تھا جس نے اس اونٹنی کو مار ڈالا، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری قوم کو ایک چیخ کے عذاب کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ آیا۔ حضرت لوط علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رشتے میں بھتیجے لگتے تھے۔ ان کی جو قوم تھی وہ ہم جنس پرستی اور بدفعلی میں مبتلا تھی۔ ایک دفعہ کچھ فرشتے ان کے پاس آئے انسانی شکل میں۔ حضرت لوط علیہ السلام کافی پریشان ہوئے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور ان قوم کے لوگ ان کے پاس دوڑے ہوئے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کافی پریشان ہوئے اور لوگوں سے کہا کہ کیا تم میں کوئی نیک نہیں ہے؟ اگر تمہیں ضرورت پوری کرنی ہے تو ہماری بیٹیاں تمہارے لیے حاضر ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ آپ گھبرائیے مت، ہم ان کی خبر لے لیں گے، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری بستی کو پلٹ دیا اور ان پر پتھروں کی بارش کی،
اور آج اسی جگہ کو بحر مردار یا ڈیڈ سی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ آیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ڈنڈی مارنے میں مشہور تھی۔ حضرت شعیب نے جب لوگوں کو سمجھایا تو وہ کہتے تھے کہ اے شعیب، کیا تمہاری نماز ہمارے باپ دادا کو طریقے کو چھوڑنے پر آمادہ کرتی ہے؟ لوگوں نے نہیں، اللہ نے سب کو ہلاک کر دیا جو ایمان نہیں لائے تھے، اور وہ اپنی بستیوں میں ایسے پڑے تھے جیسے وہاں کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیا۔ ایک دفعہ کچھ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً ایک بھنا ہوا بچڑا پیش کیا، کھانا پیش کیا تو انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھائے فرشتوں نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذرا شک ہوا تو فرشتوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ہم آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینا چاہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا مجھے بیٹا کیسے ہوگا جبکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے؟ فرشتوں نے کہا اللہ کا حکم ہے اور ایسا ہی ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی ہمارے گھر کوئی مہمان آئے تو تحقیق کرنے یا پوچھنے کے بجائے فوراً جو بھی حاضر ہو پیش کر دینا چاہیے۔ یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ کھانا کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے، فوراً جو کچھ ہے حاضر کر دینا چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان پیغمبروں کا تذکرہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ آپ کے دل کو ہم مضبوط کریں اور لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہو کہ اگر وہ بھی اس طرح کے کام میں مبتلا رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہلاک اور برباد کر دے گا۔ سورہ یوسف کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خود نبی، ان کے والد یعقوب وہ بھی نبی، دادا اسحاق وہ بھی نبی، پردادا ابراہیم وہ بھی نبی، گویا خود نبی، باپ نبی، دادا نبی، پردادا نبی سب۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن نے احسن القصص کہا ہے، سب سے بہترین قصہ یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا کہ چاند، سورج اور 11 ستارے ان کو سجدہ کر رہے۔ والد صاحب سے پیش کیا، والد نے کہا کہ اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ بتانا ورنہ دشمنی کریں گے، شیطان ہر ایک کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے ہونہار اور خوبصورت تھے، انہوں نے اس چیز کو چھپایا، لیکن بھائی جو تھے حضرت یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے، 10 سوتیلے 2 سگے۔ بھائیوں نے مشورہ کیا کہ کسی طرح یوسف علیہ السلام کو باپ سے دور کیا جائے۔ کچھ نے مشورہ دیا کہ قتل کر دیا جائے، کچھ نے مشورہ دیا کہ اس کو کنویں میں ڈال دیا جائے۔ بہرکیف تمام بھائیوں نے مشورہ کر کے اپنے والد سے کہا کہ اس کو ہم کھیلنے کودنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ لے کے گئے اور کنویں میں ڈال دیا، اور رات کے اندھیرے میں کپڑے پر جھوٹا خون لا کر والد صاحب کو پیش کیا کہ بحیریے نے یوسف کو کھا لیا۔ والد نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یہ تمہارا مکر لگتا ہے، لیکن اب صبر کرنے کے بجائے کیا کیا جا سکتا ہے۔ ادھر ایک قافلہ آیا اور قافلہ والوں نے جب پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکلے اور ان کو لے جا کر مصر میں بیچ دیا۔ مصر میں عزیز مصر جو وہاں کا بادشاہ تھا اس نے خریدا، گھر لے گیا اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہمارے پاس اولاد نہیں ہے، اس کو ہم بیٹا بنا لیں گے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں رہنے لگے، اسی کے گھر میں رہنے لگے، لیکن اس زمانے میں مصر کی حالت بہت خراب تھی، عورتوں کی عادت بہت خراب تھی۔ خود عزیز مصر کی بیوی جو تھی وہ بدچلن تھی، چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے رجھانا چاہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے، بھاگتے بھاگتے دروازے پر جب پہنچے بنگلے کے دروازے پر تو وہاں بادشاہ موجود تھا۔ عورت نے الٹا ان پر الزام لگا دیا اور کہا کہ یہ میرے ساتھ غلط کام کرنا چاہتا ہے۔ اسی خاندان کا ایک آدمی تھا، اس نے گواہی دی کہ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یوسف کی غلطی ہے اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو یہ عورت کی غلطی ہے۔ کرتا دیکھا گیا تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، لیکن چونکہ بادشاہ کی بیوی تھی اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا گیا۔ ادھر محلے میں یہ شور ہو گیا کہ بادشاہ کی بیوی اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی۔ چنانچہ بادشاہ کی بیوی نے تمام عورتوں کو دعوت دی اور چاقو دیا ہاتھ میں اور پھل دیا، اور اس درمیان یوسف علیہ السلام کو وہاں سے نکلنے کو کہا۔ عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر
پھلوں کے کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا۔ تب بادشاہ کی بیوی نے کہا کہ تم نے ایک دفعہ دیکھا تو تمہاری حالت یہ ہے، یہ میرے پاس ہمیشہ رہتا تو میری حالت کیا ہوگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید میں چلے گئے اور ان کے ساتھ 2 اور قیدی آئے۔ دونوں قیدی نے خواب دیکھا، ایک نے دیکھا کہ شراب نچوڑ رہا ہے اور ایک نے دیکھا کہ اس کے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف نے کہا کہ میں خواب کی تعبیر بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں تمہیں اپنے رب کی دعوت دیتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے دعوت دی اور اس کے بعد اس کو خواب کی تعبیر بتائی کہ ایک جو ہے بادشاہ کا خادم بنے گا اور ایک کو سولی دی جائے گی۔ ویسا ہی ہوا، ایک کو سولی دی گئی اور ایک کو بادشاہ کے دربار میں نوکری مل گئی۔ اسی بیچ بادشاہ نے خواب دیکھا۔ اس نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائے ہیں اور 7 دبلی گائے ہیں، اسی طرح 7 ہری بالیاں ہیں، 7 سوکھی بالیاں ہیں۔ بادشاہ پریشان ہوا، خواب کی تعبیر پوچھی۔ درباریوں نے کہا کوئی اہم خواب نہیں ہے، یہ خواب پریشاں ہے۔ لیکن وہ قیدی جو قید سے چھوٹ کر آیا تھا، اس نے کہا اس خواب کی تعبیر ایک شخص ہے جو بتا سکتا ہے۔ وہ گیا لے کر کے خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی اور کہا کہ دیکھو اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 سال خوب غلہ ہوگا، اس کے بعد 7 سال تک قحط آئے گا، اور بادشاہ یہ کہو کہ 7 سال جو غلہ پیدا ہوگا اس میں جتنی ضرورت ہے اتنا کھائے اور بقیہ غلہ کو اس کی بالیوں میں رہنے دے۔ بادشاہ کو اس خواب کی تعبیر جب بتائی گئی، حضرت یوسف نے کیا کیا، خواب کی تعبیر بھی بتائی اور قحط سے لڑنے کی تدبیر بھی بتائی۔ بادشاہ نے سمجھا کہ یہ بہت ہوشیار آدمی ہے، کہا کہ اس کو قید سے نکال کر لاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب قید سے نکالنے کے بلانے گیا تو انہوں نے کہا کہ پہلے مجھ پر جو الزام ہے اس کو دور کیا جائے، پھر میں آؤں گا۔ بادشاہ وقت نے عورتوں کو بلایا، اپنی بیوی کو بلایا اور کہا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ تو عورتوں نے کہا کہ یوسف بہت سچے ہیں، اور اس کی بیوی نے بھی کہا کہ میں غلط تھی، یوسف بالکل سچا ہے۔ معاملہ صاف ہو جانے کے بعد بادشاہ نے حکومت کا سارا کام کاج آپ کے سپرد کر دیا، اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ خزانے کا مالک مجھے بنا دے، گویا وت منتری جو ہے ان کو بنا دیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر بھائی وغیرہ کیسے آئے اور کیا معاملہ ہوا، کل انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔